اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 649 پر ہے کہ صوم یعنی روزہ وغیرہ اعمال صالح یعنی نیک اعمال کے لیے، اور رمضان المبارک سب دنوں سے افضل عشرہ ذی الحجہ ہے۔ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ راہ خدا میں جہاد؟ تو فرمایا، اور نہ راہ خدا میں جہاد مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے، پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے۔ اللہ عز و جل کو عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، مگر عرفات میں حاجی کو عرفے کا روزہ مکروہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اس سے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ ناظرین، آج جو میں آپ کی خدمت میں وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ نہایت ہی مجرب اور بعمل وظیفہ ہے۔ جمعرات کا دن چونکہ بہت ہی برکتیں اور فضیلتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، تو آج جمعرات کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور رزق میں ایسی برکت ہو جائے گی کہ خود ضرورت مندوں کو دینے والا بن جائے گا۔ تو چند کلمات ایسے ہیں کہ جو آپ کو مالا مال کر دیں گے، اور یہ اس کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ آپ نے ہمارا وظیفہ آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور آپ ہماری ویڈیو کو بھی آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفہ اچھے طرح سے سمجھ آ جائے۔ اس سے قبل جن ناظرین نے ہمارا چینل ابھی جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، ذی الحجہ الحرام نہایت ہی برکتیں اور رحمتیں لیے ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس کے 10 دنوں کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور رحمتیں ہیں۔ چند ہی دن ہمارے پاس جو رہ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اتنا زیادہ برکت اور فضیلتوں والا دن ہمارے درمیان ہے اور ہم اسے غفلت میں گزار رہے ہیں، کوتاہیوں میں گزار رہے ہیں، تو یہ ہماری سب سے بڑی بدبختی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ یہ جو 3 دن ہیں یہ بہت ہی اپنے اندر برکتیں رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ پھر آگے ذی الحجہ الحرام 10 ذی الحجہ کو چونکہ عید الاضحیٰ ہوگی۔ عید الاضحیٰ جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نہایت ہی عظیم انمول تحفہ ہے، تو جو عید ہم نے گزارنی ہے وہ بھی غفلت میں نہیں گزارنی، اس کے لیے بھی ہم آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سے قبل آپ نے جو جمعرات کے دن وظیفہ کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، کہ چند کلمات ہیں ایسے جو آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ وہ کون سے کلمات ہیں
کہ جو شخص صبح و شام یہ کلمات 100 بار پڑھے گا تو اس کی برکت سے اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا اور اس کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے اور اس کے رزق میں ایسی برکت ہو جائے گی کہ خود ضرورت مندوں کو دینے والا بن جائے گا۔ وہ کلمات سن لیجئے کہ وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ یہ آپ نے کلمات جو آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے۔ یہ آپ نے صبح و شام اس کو آپ نے کم از کم اپنا معمول بنا لینا ہے، روزانہ کا معمول بنا لیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ اتنے زیادہ لمبے یا اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ اسے یاد نہ کر سکیں۔ روزانہ آپ کا اس کو پڑھنے میں چند سیکنڈ ہی لگیں گے، تو آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ تو آپ کے پاس یہ جو وظیفہ میں لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ نہایت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس میں آپ کے چند سیکنڈ ہی لگیں گے، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں کہ اللہ عز و جل کس طرح سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور رزق حرام کمانے کی کیا کیا وجوہات، کیا برائیاں ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک شخص کے پاس بھیجا جو سب سے چھپ کے اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ نبی اللہ نے دیکھا کہ وہ بندہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ اس شخص کی حالت بہت خراب تھی اور جسم ایک جگہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے گلنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پرندہ کچھ دیر میں وہاں اپنی چونچ میں پھل لے کر آتا ہے اور عبادت میں مشغول اس انسان کے منہ میں وہ پھل ڈال کر چلا گیا۔ جب اس آدمی کو نبی اللہ کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پوچھا تم کون ہو اور کیسے میری پوشیدہ جگہ کا علم ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرا نام موسیٰ ہے اور اللہ نے مجھے تم تک آنے کی راہ دکھائی ہے۔ وہ بولا میں نے ایک گناہ عظیم کیا تھا اور 35 سال سے اس کونے میں چھپ کے اللہ سے توبہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ پرندہ میرے رزق کا ذریعہ بھی بنایا ہوا ہے، تو آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیے کہ کیا اس نے میری توبہ قبول کر لی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ کو کہا کہ اس کو بتا دو میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب بتا دیا تو وہ شخص بہت افسردہ ہوا اور کہنے لگا اللہ تو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اس نے میری توبہ کیوں قبول نہیں کی؟ اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں نے اس شخص کو غذا کے لیے اس پرندے کی ڈیوٹی لگائی جو اس کو تھوڑی دیر میں اس کو پھل لا کر دیتا، لیکن 35 سال میں ایک دفعہ بھی اس شخص نے کبھی اس پرندے سے نہیں پوچھا کہ یہ خود تو بھوکا نہیں، یہ بندہ صرف اپنی بھوک اور عبادت کا ہی سوچتا رہا اور اس وجہ سے میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، اب جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو جواب سے مطلع کیا تو وہ رونے لگا، پھر بولا کہ اللہ سے میری سفارش کیجئے کہ اگر اللہ نے مجھے معاف نہیں کرنا تو کم از کم میری ایک دعا ہی قبول کر لے۔ اللہ نے کہا کیا دعا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ جب مجھے دوزخ میں ڈالا جائے تو میرا جسم اتنا بڑا ہو جائے کہ جہنم مجھ سے ہی بھر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ دعا کیوں؟ تو اس نے کہا میں نے تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، اگر جہنم بھر گئی تو دوسرے لوگ تو بچ جائیں گے۔ اللہ نے کہا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر اللہ نے کہا موسیٰ میں اس کی توبہ ایک پرندے سے اس کی خود غرضی کی وجہ سے قبول نہیں کر رہا تھا، اب تو یہ سب انسانوں کے لیے سوچ رہا ہے، میں کیسے اس کی توبہ قبول نہ کروں؟ اس کی توبہ قبول ہو گئی اور اب جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ برائی نہ کریں ورنہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج اور نہ ہی مسلمان ہونا کسی کام آئے گا۔ رزق حرام عموماً کسی دوسرے کا حق ہوتا ہے، اگر چھوڑنا مشکل ہے تو سچے دل سے اللہ سے مدد مانگیے، وہ ضرور پاک حلال رزق کا رستہ دکھائے گا اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو پہلے سے بھی زیادہ دے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور آخر میں جن ہمارے بہن بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی نیک تمناؤں حاجتوں کو پورا فرمائے،
سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس پیارے ماہ کے صدقے، اس پیارے ذوالحجہ الحرام کے صدقے ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو اسلامی بہن بھائی حج کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ عز و جل ان کو جلد از جلد حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی العامین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔